بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب گرامی، ہماری خوشبختی ہے عظیم عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت، سرمایہ اہل سنت، حضور قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں، زیارت بھی کریں، محبت سے تشریف رکھیں۔ خصوصی خطاب فرماتے ہیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ والصلاۃ تشریف بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ آپ سب کو بہت سی جزا دے۔ میری طرف تو دیکھیں نا یار، تقریر میری بات سنیں۔ یہ مووی بنانے والے سارے ہی اگر آپ مووی بنائیں گے تو پچھلے تنگ ہو رہے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بند کرا دو مووی، یہ والی بھی بند کرا دیتے ہیں اگر آپ پریشان ہیں تو۔ بھئی چپ تو کریں نا، یہ چپ کرانے والے چپ کر جائیں جی، او بھائی چپ کرانے والے چپ کر جائیں۔ او میرے بھائی، او پیارے بیٹے، آپ لوگ تکلیف تو نہ دیں یار۔ یہ مسجد کا ادب دیکھیں، محفل کا ادب دیکھیں۔ آپ اس طرح تو نہیں، ہم تو بڑے ادب والے لوگ ہیں، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ میرے او بیٹا آرام سے، سکون سے، آرام سے۔ مولانا آپ بھی تشریف رکھیں، آپ نے تو بڑی محنت کی، آپ تو کام کے آدمی، اطمینان سے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ او بیٹا آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ او پیارے مووی بھائی بیٹھ جاؤ۔ آپ لوگ مووی والے سنگی بھی اس کو سیٹ کریں اور پھر چھوڑ دیں، یہ کوئی فرض ہے کام دین میں؟ اطمینان سے بیٹھیں۔ اتنی گرمی میں لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کب سے حالت دیکھیں کیا ہو گئی سنگیوں۔ ہمیں کو اللہ رسول کی بات کرنے دیں تاکہ ہم دعا کریں اور جائیں۔
یہ ٹھیک نہیں کام. یہ زیادہ مسئلہ موبائلوں والے سنگی خراب کرتے ہیں پیارے اشارے پر یہ موبائل دماغ پہ سوار ہو گیا نا ہمارے, جان نہیں چھوڑتا. بیٹھ جائیں اور بھئی آپ نہ کوئی بندوبست کریں, چھوڑ دیں, آپ جہاں کوئی ہے اسے آپ رہنے دیں. آپ بات تو مانے نا بھائی. آپ نہیں, میرا لالچ تکو میں نہ مینوں ویکھن تسی آلے دوالے ویلدے ہو. آپ خوش ہو کے درود شریف پڑھیں سارے. الصلاۃ والسلام علیہ. حمد و صلات کے بعد دوستو, گرمی بڑی شدت کی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ محفل کا بندوبست کہیں باہر کر لیا جاتا, پر چلو مسجد اللہ کا گھر ہے, یہ بھی خاص حکمت ہے. اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا. 2-4 باتیں جلدی سے. ہمارے پروگرام کا نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. انسان بڑی ساری چیزوں سے زندگی میں پیار کرتا ہے. ایکو کم کریں جی, اس کے ڈھیر سارا پیار کرتے ہیں لوگ دولت سے, پر مانتے نہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پیسہ ہو نہ جیب میں تو وہ تندرست نظر آتے ہیں, نہ ہو تو بیمار لگتے ہیں. کرتے ہیں پیار, مانتے نہیں. کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں. کوئی انہیں جا کے بتا دینا کہ وہاں میں نے سنا ہے لوگ تیرا نام لے رہے تھے, تو ان کا خون بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو معاذ اللہ تعریف خوشامد اچھی لگتی ہے. ذرا کسی مقام پر کسی آدمی نے ان کے بارے میں کوئی بات کر دی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور تعریف سننا اچھا لگتا ہے. بڑی ساری چیزوں سے دنیا پیار کرتی ہے, اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سینے میں جب دل ہونا تو اس میں کوئی نہ کوئی رہتا بھی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ غم عشق اگر نہ ہوتا تو پھر غم روزگار ہوتا. چلو اگر یہ محبت حضور کی نہیں سمائے گی تو پیسے کی سما جائے گی. دل ہو, دھڑکتا ہو تو کوئی شے تو ہوتی ہے نا. ہمارے رب نے ہمارے لیے آسانی کر دی. فرمایا میں نے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب اپنے نبی کو کر دیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضور جان سے زیادہ قریب ہیں بندہ مومن کی جان. حضور کے ساتھ امت کا رشتہ بڑا حساس ہے. اس میں احساس ہونا چاہیے, احساس. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے تو ہوتے ہیں پر ان میں احساس نہیں ہوتا. اور بیٹا پانی والے آپ بھی 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار, اللہ آپ کو خوش رکھے. گرمی تو بڑی شدید ہے, لیکن کئی دفعہ کوئی پانی پیے نا تو اسے دیکھ کے بھی پانی پینے کو دل کرتا ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. شدت ہوتی ہے رشتوں میں. ایک بندے نے ساری زندگی لڑائی کی ہے, بڑا سخت گیر تھا, مزاج کا بڑا تلخ تھا, جس کو مرضی ڈانٹ دیتا تھا. لوگ کہتے تھے بڑا سخت ہے. لیکن پھر ایک دن نا اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا. پہلے بڑا لڑاکا تھا, لڑائیاں کرتا تھا, لیکن اپنے بچے کو تھپڑ مار کے نا بڑی سخت غلطی کی. بچے نے مارا, لیکن ابا اس کو تھپڑ مار کے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا ہے. اس سے پوچھو تو روز لڑتا تھا, کبھی نہیں رویا, آج کیوں لڑتا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے کسی سے لڑتا تھا نا, یہ اپنا خون ہے نا. اس نے یہ کچھ رشتوں میں, اور میرے بھائی بڑے لوگوں کو بندہ روز ڈیل کرتا ہے, جو بندہ کہیں بیٹھا ہے بڑی باتیں سنتا ہے, اور بڑے بندوں کو وہ لیکچر دیتا ہے, سمجھاتا ہے. لیکن اپنی بیٹی کبھی اپنے سسرال سے فون کرے نا باپ کو رات کو, اور وہ دکھ کوئی بھی نہ سنائے, بس ذرا صحیح بولے نا, اس کے لفظوں سے لگے کہ بیٹی پریشان ہے, تو ابا جی کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات. اسے کو یار تجھے کیا ہوا؟ کہتا یہ محبت کی شدت ہے. جب تک وہ محبت میں شدت ہوتی نہیں وہ محبت ہی نہیں ہوتی. محبت انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. ہمیں ہمارے رب نے آسانی کر دی, فرمایا تمہیں ساری محبتوں سے بچایا ہے, اور اگر تم محبت لینا ہی چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر محبت کا حصول چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی کرو.
युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। हुजूर की मोहब्बत असल दीन है, रूह दीन है। प्यार हो जाए तो काम आसान हो जाता है, मोहब्बत ना हो तो चीज़ें आसान हैं। आपको अगर किसी बंदे से प्यार हो जाए तो उसका शिकवा भी आप नहीं करते। और मैंने देखा है कि महबूब की गलती भी लोगों को गलती नज़र नहीं आती, हालांकि होती है। आम दुनिया के जो महबूब हैं, कोई फरिश्ते तो नहीं ना, कर जाते हैं गलतियां, लेकिन नज़र ही नहीं आती, क्योंकि प्यार जो हो गया है। हुजूर की जो मोहब्बत है वो बंदे को ना उसका जीना मज़ेदार कर देती है। ये बड़े सारे लोग जो कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, तबलीग नहीं होती, तो असल मसला पता क्या, इन्हें मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हो जाए ना, आपका काम आपका शौक बन जाए ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, वो रात को टेलीफोन करें तो बंदा कहता है कि ना ही चुकना पाए, और कुछ फ़ोन करें तो बंदे कहते हैं जनाब सोते हो, कहते नहीं जी नहीं तुसी गल करो। ओ भाई 2 बजे सारे सोए होते, कहते नहीं ऐसी गल ही कोई नहीं, तुसी हुक्म करो। क्यों? मोहब्बत है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनेंगे तो मेरी बात मजबूत हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की हलावत नसीब हो जाए, तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। जवानों सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मोमिन होने का, बोलो मोमिन होने का, एक बंदा रोटी खाता है तो पेट भरता है, एक रोटी खाता है तो बाद में कहता है मजा बड़ा आया। एक मोमिन होते हैं और एक ऐसे मोमिन होते हैं जिसे मोमिन होने में मजा ही आ जाता है, यानी जायका नसीब होता है कि कमाल है कि हम मोमिन हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि मोमिन होने का मजा आए, सारे चाहते हैं हुजूर मुसलमान होने का मजा आ जाए, तो फरमाया 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो। किससे बढ़कर जी? मेरी तरफ देखो, किससे बढ़कर? सच बोल रहे हैं ना हम सारे, पक्की बात है। हम लोग ना नारे लगाते हैं, सहाबा जो नारा लगाते थे वो हकीकत पर मबनी होता था। हजरत उमर यानी इतना बड़ा आदमी के करीम फरमाने लगे, मेरे बाद अगर नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। हजरत उमर ने हुजूर की बारगाह में आके सच बोला, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मुझे हर शय से ज़्यादा प्यारे हैं, पर मुझे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। यहाँ तो लोग बगैर सोचे समझे बात कर देते, कहते मैनू हर शय तो ज़्यादा हुजूर नाल प्यार है। तो 5 नमाज़ां पढ़िया कर कहता दुआ करो, दुआ करो मैं शुरू कर दिया हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तू कह रहा था मुझे नबी पाक से प्यार है, और हुजूर तो फरमाते हैं उम्मती नमाज पढ़े तो मेरी आंखें ठंडी होती हैं। तेरा दिल ही नहीं कर रहा हुजूर की आंखें ठंडी हो, ये कैसा प्यार है? ओ भाई हुजूर से प्यार है, फुल प्यार है, तो तुम हुजूर जैसा चेहरा बना ना, दाढ़ी क्यों नहीं रखता? कहता मैं गुनाहगार बहुत हाँ। चलो जी, तो गुनाहगार दर रहा तो रोटी ना खाया कर। भाई गुनाहगार का माना अगर कोई शायद छोड़नी है गुनाह की वजह से तो दाढ़ी ही छोड़नी है। खुदा के बंदो, नौजवानों, अगर वैसे तुम अच्छे लगो तो लोग कहते हैं प्यारे लग रहे हो, और दाढ़ी के साथ बंदा अच्छा लगे तो लोग ये नहीं कहते कि कितना सोना लग रहा है, प्यारा लग रहा है। दाढ़ी के साथ अच्छा लगे तो पता क्या कहते हैं? कहते कितना नूरानी चेहरा है। आपकी तारीफ देखो कितनी रूहानी हो गई है, नूरानी चेहरा है। हजरत उमर ने कहा हुजूर मैं घर बैठ के सोच के आया हूँ, कबीला भी आपसे बढ़ के है, सरदारी भी या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह मुझे आप बढ़ के हैं सरदारियों से, कबीलों से। आप मुझे औलाद से बढ़कर हैं, आप मुझे माल से बढ़कर हैं, मैं हर शय कुर्बान कर दूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लगता है मेरी जान मुझे आपसे ज़्यादा प्यारी है। तो उन्होंने सच्ची बात की थी तो हुजूर ने भी फौरन फतवा दिया, नहीं फरमाया आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सही, ये नहीं फरमाया, फौरन फतवा। महबूब ने उनके सीने पे दस्ते शफकत रखा, फरमाया उमर अभी ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। हजरत शेख मुहक्की कहते हैं ये हुजूर के दस्ते पाक का ही फैज था कि हजरत उमर फौरन बोले, कहने लगे हुजूर आप हुक्म करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ।
تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ہر چیز سے بڑھ کر بولو، بند کر کے دیکھو نماز کے وقت، آپ اپنی دکان بند کر کے تو دیکھو بلا، کئی دفعہ زیادہ گاہک آتے ہیں نماز کے ٹائم، یہ بھی امتحان ہے، لیکن بند کر کے تو دیکھو، لطف آئے گا۔ آپ 2-4 کام رب رسول کے لیے کر کے تو دیکھیں، مزہ آئے گا۔ دین کا کام بھی اگر کوئی ریاکاری کے طور پہ کرے تو وہ کام بھی تکلیف دیتا ہے، چاہے دین کا ہی ہو، لیکن اگر بندہ جھاڑو بھی دے مسجد میں پر دے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ سکون دے جاتا ہے بندے کے دل کو۔ تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو ایمان میں مزہ آئے گا۔ اور دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے ہی کرو، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ ابو بکر صدیق سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، حضرت عمر سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے، امام حسین سے، کل صحابہ سے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے ہر صحابی سے محبت ہو کس لیے؟ اللہ رسول کے لیے۔ اور آپ یہ پورا چیپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں، یہ ذہن بنائیں۔ ہم نے نا بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے، ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی رک جائے گی، بے قرار ہو جائے گی۔ اگر کوئی صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ محبت رسول تب حاصل ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں۔ اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو، اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے۔ جب 3 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، ایمان کا لطف نصیب ہوگا۔ میرے عزیز، جب بندہ انشراح صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا نبی پاک سے، پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے، رزلٹ کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے۔ یہ حکومتیں، یہ خلافتیں، یہ سارا کچھ بعد میں آئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا، مکے میں جو مومن تھا پکا مومن تھا۔ کیوں بھلا؟ وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی، تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا، مار کھانی پڑتی تھی، روڑے کھانے پڑتے تھے، اذیت سہنی پڑتی تھی۔ اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے، معاشرہ اثر کرتا ہے، کوئی اثر نہیں کیا ان پر۔ ادھر والے کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ادھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پرواہ کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق صبح و شام کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ پھر تھوڑا سا نا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا، تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا، بچوں کے پاس نہ جاتا، کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرتا، میں تو یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ میری ڈیوٹیاں نبی پاک نے لگائیں گے، تو میں تو گھر بھی جاؤں نا، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کروں تو اس میں بھی محبت رسول شامل ہے، کیونکہ حضور نے میرے۔ آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ تو دماغ میں کوئی نہ کوئی اضطراب رہتا ہی ہے، اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی رہتی ہے، دولت کی، شہرت کی، فوٹو کی، کوئی نہ کوئی مصیبت تو بنی رہتی ہے نا ہمارے اندر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حضور کی محبت ہے نا، اس کے صدقے جاؤں، یہ ساری آزمائشوں سے نکال دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے، باقی ساری محبتوں سے آزاد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ کسی کو پتہ چل جائے نا یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے، پھر لوگ وہ بھی منواتے ہیں جو نہیں منوانا چاہیے۔ تو
حضرت سعد بن ابی وقاص کی اماں بڑا اعتماد کرتی تھی کہ میں جیسے کہتی ہوں میرا پتر کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت سعد کی والدہ بلیک میل کرنے لگی, ایموشنل کرنے لگی, بھوک ہڑتال کر دی, کہنے لگی پتر جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا میں روٹی نہیں کھاؤں گی. اور پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اماں جو کہے جناب سعد کرتے. 1 دن 2 دن 4 دن 3 دن اماں نے روٹی نہیں کھائی. جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں. اماں کا خیال تھا میرے پتر نے باز آ ہی جانا ہے, پر وہ کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. اب چوکوں چوراہوں میں باتیں ہوتی تھی, گھر تشریف لائے تو گھر آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے, قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں تو نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال اور باتیں کر رہا ہے سارا علاقہ. میں تیرا پتر ہوں, مجھے سب سے زیادہ تو جانتی ہے. تو کہتی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی. تجھے پتہ ہے زندگی بھر جو تو نے کہا میں نے کیا. اب حالات بدل گئے ہیں, اب غلامی ہے رسول اللہ کی. کہنے لگے اماں تیری ہو 1000 جان اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میری طرف سے نکل جائے, میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا, میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. پکا ہو جاتا ہے انسان, لیکن شرط یہ ہے محبت ہو, نیرا نارا نہ ہو. نیرا نارا نہ ہو. یہاں ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں ساڑھے نولے بڑا عاشق رسول کیڑا ہونا ہے. وہ صحیح ہے جی, ہم نے کب دعویٰ کیا کہ آپ چھوٹے ہیں آپ بہت بڑے ہیں, پر کوئی قوم کے حال پہ بھی رحم کھائیں, کوئی خدا سے ڈریں. مر جانا ہے, دنیا چھوڑ جانی ہے. بڑے بڑے چلے گئے, پر ظالموں تم نے جو اس ملت کا حال کر دیا ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر تم نے جس انتشار کا شکار کیا, میری ملت الجھ گئی ہے, پریشان ہے لوگ, سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں. ایسے جیسے بے ہنگم کر دیا قوم کو, الجھا کے رکھ دیا سیاسی فرقہ واریت میں. اور میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا جو گاڑیوں پہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہیں, رب سے ڈر جاؤ, ان ظالموں کے ظلم میں شریک نہ ہو. یہ جو اس سے پچھلی حکومت تھی وہ بھی کہتی تھی نا پچھلوں نے بیڑا گرک کیا ہے, تو یہ جو آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے. تو ہم سے اگر پوچھیں تو آپ سب نے مل کے بیڑا گرک کیا ہے, سب نے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں شدت گرمی کی. آپ میری بات پر غور کریں. جب یہ پیار پکا ہو جائے حضور سے, جب یہ محبت غلبہ کر لے, پھر تھوڑے پیسوں پہ بھی بندہ زندگی گزار لیتا ہے. یہ علماء مشائخ کے پاس جو دولت آئی ہے یہ اب آئی ہے, اب آئے پیسے, اب کافی پیسے ہیں بعض لوگوں کے پاس, سب کے پاس اب بھی نہیں. لیکن حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان, آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ جن جن کو پتہ ہے ہاتھ کھڑے کریں, دیکھ لیں. او تو اڈالا پل. اب آپ کتنے سارے لوگ ہیں, میں اب بس میں نے کہا تھا زیادہ بات نہیں کرنی, سمیٹتا ہوں. کب مشکات میں موجود ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. ماں اتنے اچھے کپڑے کسی کے نہیں ہوتے تھے جن کے اتنے ان کے بہترین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. ساری اعلیٰ سہولیات جو اس دور میں کسی کو حاصل ہوئی تھی انہیں حاصل ہوئی. لیکن جب کلمہ پڑھ گئے نا رسول پاک, حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجد میں آئے پٹے ہوئے کپڑے, عشق لگا سیکھے نہ کھیڑ دے. فرماتے سر پہ سادہ ٹوپی, پاؤں میں پرانا جوتا,
کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو کسی کام آئے تھے، وہ کر کے چلے گئے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبوب کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور حضور نے فرمایا دیکھو میری محبت ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اس قریبی میں مطمئن تھے چونکہ نبی پاک سے پیار تھا، حضور سے محبت کی نا میرے عزیزوں۔ جب نبی کریم سے پیار ہوگا، حضور سے جب محبت ہوگی، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سادہ زندگی کی اچھی لگتی ہے۔ پھر بہت زیادہ آسانیاں نہیں تھی صحابہ کے دور میں انہیں حاصل، ان کی تو زندگیاں جنگوں میں گزری، لیکن چونکہ حضور سے پیار تھا تو کسی مشکل کو پھر انہوں نے مشکل محسوس کسی مشکل کو مشکل محسوس نبی کریم سے محبت کریں۔ آخری بات سنیں آپ، حضور کو قرآن پاک سے محبت ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک۔ حضور کو مسجد سے محبت ہے تو ہمیں بھی ہونی چاہیے نا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے دین کے علماء وارث ہیں انبیاء کے، ان سے پیار ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے جس کی محبت کا سبق رسول پاک نے پڑھایا ہے، ماں باپ کی خدمت کا نبی پاک نے کہا ہے، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، انہیں وہ حصہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ پرچی ہے، اللہ کو خوش رکھے جی۔ آپ اتنی گرمی میں آ گئے، پیسوں کے پیچھے رہ گئے، یہی زیادہ ضروری کام تھا، تو اپنی زندگی حضور کی محبت والی گزارے۔ اب لطف تو تب ہے نا، اتنی گرمی میں، اتنی شدت میں، میں بھی مریض ہوں، میں نے بھی پوری کوشش کے ساتھ آپ سے بات کی، اتنا خوبصورت پروگرام سعیدی صاحب میں ان کے دوستوں نے اتنی محنت فرمائی۔ اب لطف تو تب ہے نا کہ سویرے بہت سارے بغیر داڑھی والے ہو گئے، یہاں عشاء کی نماز میں نمازیوں میں اضافہ ہو جائے تو مہربانی فرمائے نا، بعد شادی نہیں لیتا، حادثات نہیں کھڑے کراتا، لیکن آپ کچھ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ان باتوں پر غور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جن دوستوں نے بندوبست کیا ان کی کوشش قبول فرما، جو تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مجبوروں کی مدد کر دے، دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔